السلام علیکم ایوری ون. ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام تقی ثقلین ہے. میں اپنی لائف جرنی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کے کسی نہ کسی بندے کو اگر موٹیویشن مل گئی تو میرا ایک گول ہے وہ پورا ہو جائے گا. اب میں بیسیکلی ایک ڈسیبل ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہوں. میٹرک تک میں بالکل ایک نارمل پرسن کی طرح، نارمل بچے کی طرح، نارمل لڑکے کی طرح کرکٹ کھیلتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، سائیکلنگ کرتا تھا، بائک چلاتا تھا، مطلب سب کام کرتا تھا میٹرک تک. میٹرک کے بعد مجھے انٹر فرسٹ ایئر کے بعد مجھے سلولی اپنی باڈی میں ویکنس فیل ہوئی. مطلب میں چلتے چلتے نہ سمجھ نہیں آتی تھی، ان بیلنس ہو کے میں گر جاتا تھا. تو گھر والوں نے ڈاکٹر کو مجھے چیک کرایا. ڈاکٹرس نے ٹیسٹ لکھ کے دیے. ٹیسٹ میں میری ڈائگنوزز ہوئی مسکولر ڈسٹرافی. مسکولر ڈسٹرافی ایک بہت زیادہ سیویئر قسم کی ڈیزیز ہے. مطلب اس کا ابھی ورلڈ وائڈ بھی یہ ٹریٹیبل نہیں ہے یہ ڈیزیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے مسلز ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور نیو مسلز بنتے نہیں ہیں. جب مجھے پتہ لگا کہ یہ ڈیزیز ہے تو میں ایک مینٹلی ٹراما میں چلا گیا. بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ یار ایک زندگی میں ایک بندہ نارمل لائف اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اچانک سے اسے پتہ لگے اس کو ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. میرے مائنڈ میں تھا ہی نہیں کہ کوئی ایسی ڈیزیز ہوگی جس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. لیکن جب میرے اپنے اوپر آئی تو میں پریشان ہو گیا، یار اب میں کیا کروں، لیکن لائف بھی اسپینڈ کرنی ہے. اب ڈاکٹرس نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کے باڈی کے اندر اتنی انرجی ہے تھوڑی سی، وہ آپ نے ہول لائف یوٹیلائز کرنی ہے. اب وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح افیکٹو وے میں اس انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی لائف میں. مطلب تھوڑی آپ نے یوٹیلائز کرنی ہے. اگر آپ یکدم یوٹیلائز کر لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. ایون کہ ڈاکٹرز نے یہاں تک مجھ سے بولا تھا کہ بیٹا اگر آپ ویل چیئر پہ بھی ہو تو اسٹڈیز اپنی نہ چھوڑنا. اس ٹائم میں فرسٹ ایئر کے میرے پیپرز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر کی اسٹارٹ ہی تھی. میں 19 ایئرس کا تھا اس ٹائم جب میری ڈائگنوز ہوئی تھی. تو اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ ایک نارمل لائف بندہ گزار رہا ہو، اس کو اچانک سے پتہ لگے اس کا سب کچھ ختم ہو جائے. مطلب نہ وہ کرکٹ کھیل سکے نہ فٹ بال. میں فٹ بال کا بہت زیادہ مجھے انٹرسٹ تھا، فٹ بال میں کھیلتا بھی تھا بہت. لیکن اس کے بعد کیونکہ میرے میں اتنی فزیکل کیپیسٹی نہیں رہتی تھی کہ میں فٹ بال کھیل سکوں، کیونکہ میں ٹائرڈنیس مجھے بہت زیادہ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، جب ٹائرڈنیس ہو تو میں پورے دن مطلب میں ریسٹ پر ہوتا تھا. مطلب اتنی مجھے ٹائرڈنیس ہوتی تھی، آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تکی اپنی لائف تو اسپینڈ کرنی ہے، کیوں نہ اپنی لائف کی باؤنڈریز سیٹ کی جائیں کہ سب کام اس باؤنڈریز کے اندر ہی میں اپنے جو میری ڈیلی لائف کی روٹین ہے اس باؤنڈری کے اندر میں نے ایسے سیٹ کی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے باہر میں تھوڑا سا بھی نہ ہوں. تو فرسٹ ایئر ہوگی، سیکنڈ ایئر ہوگی، پھر بھی یونیورسٹی اسٹارٹ ہوگی. اب میں ڈیزیز مطلب مجھے ویکنس انکریز ہوئی تو اب ڈاکٹرس نے مجھے کہا کہ آپ فزیو تھراپی اپنی اسٹارٹ کروائیں، کیونکہ اس ڈیزیز کا ایک سلوشن سمجھے یہی ہے کہ اس میں فزیو تھراپی آپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہول لائف آپ کی چلتی ہے. ان فیوچر کیا پتہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ آ جائے. یہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سائنس ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. لیکن موت ہونے میں دیر نہیں لگتی. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت ہو جائے، کب اس کا ٹریٹمنٹ آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ پاک نے چاہنا ہے. ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس جو مرضی کہتی رہے لیکن ہونا وہی ہے جو اللہ پاک نے چاہنا ہے. ٹھیک ہے، تو میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہوگی. میرا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور میری اسٹک، میں ایم ہینڈی کیپ پرسن. ٹھیک ہے، میں یونیورسٹی کا میرا پہلا دن تھا اور میری اسٹک کا بھی پہلا دن تھا اس ٹائم. تو ایک نارمل بندہ جب اسٹک کے ساتھ چلے، مطلب جس جگہ سے میں یونیورسٹی گزرتا تھا نا، بندے اسٹوڈنٹس رک کے مجھے دیکھنا شروع کر دیتے تھے. مجھے بہت زیادہ آکورڈ فیل ہوتا تھا کہ یار میں کوئی بہت اسپیشل پرسن ہوں یا میں کیا، مطلب سارے مجھے دیکھنے شروع ہو جاتے تھے. جس جگہ سے جاتا تھا تو لوگ مجھے دیکھنا شروع کر دیتے تھے. میں پریشان بہت زیادہ ہو جاتا تھا کہ یار کیوں اس طرح دیکھتے ہیں. ٹائم گزرتا گیا اسٹوڈنٹس اسی طرح دیکھتے رہتے. تو لیکن میں نے کہا کہ تکی میری لائف کا ایک گول تھا، ایک ایم تھا کہ یار میں نے تکی وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. میں اب ایک بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، میں BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا 5th سیمسٹر ہے الحمدللہ.
تو میں ان سب کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یار کہ ہم اگر ڈس ایبل ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہیں تو ہم لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے. ہاں مشکل بہت ہوتی ہے, مجھے خود بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی. سم ٹائمس تو میں مطلب رونے شروع ہو جاتا تھا. سم ٹائمس اس طرح ہوتا تھا جب میں بہت زیادہ مجھے ٹائرڈنس فیل ہوتی تھی نا, تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا. میں یار کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی میں کیا کروں. لیکن زندگی تو گزارنی ہے. اب ایک نیچرلی طور پہ قدرتی طور پہ اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے یہ ڈیزیز, اللہ پاک کی طرف سے یہ جانی ہے واپس. تو لائف اسپینڈ ہوتی گئی, یونیورسٹی جاتا گیا. پھر میں نے اپنی گول سیٹ کر لیے کہ اب مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا آپ نے جب بھی آپ کو ٹائرڈنس فیل ہو نا آپ نے اس سے زیادہ نہیں چلنا, آپ نے ریسٹ کرنی ہے تھوڑی دیر. میں نے وہی روٹین, میں آلموسٹ 2.5 ایئرز ہو گئے میں وہی روٹین اپنی مینٹین کر کے رکھی ہوئی اب تک کہ مطلب میں تھوڑا سا چلتا تھا, میں اگر ٹائرڈنس فیل ہو جاتی تھی میں تھوڑی دیر ریسٹ کرتا تھا, اس کے بعد چلتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈائٹ میں یہ تھا کہ اپنا جو باڈی ہے اس کو فیٹی نہیں ہونے دینا, پروٹین ڈائٹس کرنی ہے, فیٹی نہیں ہونے دینا, اس کو بھی میں نے مینٹین کر کے رکھنا تھا. تو لائف چلتی گئی. آج الحمدللہ 2.5 ایئرز ہو گئے, میرا 5th سیمسٹر اسٹارٹ ہے. 5th سیمسٹر بھی آلموسٹ اینڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سب کو میں موٹیویشن دینا چاہتا ہوں کہ لائف میں اگر کچھ بھی آ جائے اگر انسان کی ول پاور ہے نا, انسان سب کچھ اپنی لائف میں کر سکتا ہے. ایک اللہ پر یقین, پختہ یقین. صرف یہ نہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار ہاں ہو جائے گا, نہیں. مجھے اللہ پاک پہ پورا یقین ہے کہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گا, اور میں اس یقین کے تھرو میں چاہ رہا ہوں, میری لائف چاہ رہی ہے. دوسری ول پاور انسان کی کہ اگر انسان ایک دفعہ کہتے ہیں یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکے گا. میں کہتا ہوں میں کر سکوں گا, اور میں ایفرٹ اس میں پٹ کرتا ہوں, اور اللہ پاک میری مدد کرتا ہے. تو لائف میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. یہ بولنا چاہیے ہم کر سکتے ہیں, آئی کین ڈو اٹ. میں جب یہ بولتا ہوں میں کر سکتا ہوں. مشکل ضرور ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ بہت مشکل ہوتی ہے. میری لائف میں کافی ہرڈلز بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے. سم ٹائمس تو ایسے ہوتا تھا کہ یار میں دل کرتا تھا کہ یار اب میں بس لائف مطلب ادھر رک گئی ہے, لیکن نہیں. میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ, اپنا ایک گول, میں نے اپنی لائف میں ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے ابھی بھی اسٹل, جو میں کہتا ہوں میں نے اس گول تک, اس ٹارگٹ تک میں نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے, اور الحمدللہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی میں نے وہ ٹارگٹ, وہ پوائنٹ اچیو کرنا ہے, لیکن وہ اسٹرگل نہیں کرتا. یہ بالکل غلط ہے. جب آپ نے ٹارگٹ, وہ پوائنٹ, وہ گول آپ نے سیٹ کر لیا, اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا نیسیسری ایلیمنٹ. اسٹرگل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح یونیورسٹی میں میری اسپیچ وغیرہ آ گئی, مطلب ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے پہ میری اسپیچ تھی. تو میں نے اسٹوڈنٹس کو یہی موٹیویشن دی کہ اگر آپ ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہیں, اور ایک چیز ہماری لائف میں ڈس ایبل پرسن کو نا ایک بہت عجیب سی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں خود یہ چیز سفر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. کہ میں مطلب ہینڈی کیپ پرسن ہوں. میں جب چلتا تھا, ایون کہ اسٹریٹ میں اپنی جب آتا تھا, روڈ پہ آتا تھا, بندے اپنا کام چھوڑ کے مجھے دیکھنا شروع کر دیتے تھے. میں بہت زیادہ مطلب سرپرائز ہو جاتا تھا, یار کیوں اس طرح لوگ دیکھتے ہیں, کیوں اس طرح کرتے ہیں. پھر میں نے کہا اگر میں اس طرح یا تک یہ تم یہ چیز کرتے رہو گے, تم یہ چیز دیکھتے رہو گے, تم اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. اگر ہم لوگوں کو دیکھتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم نیور ایور اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں اپنی لائف میں کامیاب ہونا ہے تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہوگا. لوگ تو اس بندے کو بھی نہیں چھوڑتے جو بالکل پرفیکٹ ہے, جو فائنینشلی پرفیکٹ ہے, جو فزیکل پرفیکٹ ہے, لوگ تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے. تو پھر لوگوں کی باتوں کو میں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ مجھے پتا تھا لوگوں نے تو چپ نہیں ہونا. جس جگہ سے جو یار آپ کو کیا ہوا ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو بتا کے بندہ تھک گیا ہے, نہیں یار آپ ایسے کرتے ہو, نہیں یار آپ یہ ہو, نہیں آپ یار بتا کے بندہ تھک جاتا ہے لوگوں کو. لیکن لوگ ہیں وہ انسان باز نہیں آتے اپنی باتوں سے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے اپنا لائف کا گول سیٹ کرنا ہے, اس گول پہ میں ابھی بھی ورک کر رہا ہوں, اور فردر انشاءاللہ ورکنگ کرتا رہوں گا. تو اس میری پوری ایک کنسائز وے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مطلب اپنی لائف میں ایک گول آپ لوگ سیٹ کر لیں, اسپیشلی ڈفرینٹلی ایبل پرسنس ہماری کمیونٹی میں جن کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, بہت زیادہ ان کو ہرڈل فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ان سب کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ول پاور, سب سے پہلے اپنے پروردگار پہ پختہ یقین, پختہ ارادہ, پختہ یقین اپنے پروردگار پہ رکھیں, اور
اللہ پاک انسان کے لیے بہترین کرتا ہے. اس کے بعد اپنی ول پاور انسان کی ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے بعد اپنی اس کمیونٹی کو، اپنی یوٹیوب کمیونٹی کو، اپنی آڈینس کو میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی میں جو بھی ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، ان کو آپ سپورٹ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ اس طرح مطلب جس کو فزیکل چلنے میں ایشو آ رہا ہے اس کو آپ سپورٹ کر کے آپ کو روڈ کراس کرا دیں. آپ اس کو سپورٹ کر کے آپ اس کو اسٹیئرس اپورڈ اس کو کرا دیں. آپ اس کو کوئی ایشو ہو رہا ہے آپ اس کی فردر ہیلپ کر دیں. ٹھیک ہے. اس دنیا میں ہم نے یہ پیسہ، جائیداد، واٹ ایور اینی تھنگ، یہ دنیا میں یہاں ہی رہ جانی ہے. آخر میں کام آنی ہے انسان کے نیک اعمال ہی. نیک اعمال انسان کے آخر میں کام آنی ہے. تو کوشش کریں اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں لوگوں کے جتنے کام آ سکتے ہیں آپ سب کام آئیں. چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، یا واٹ ایور اینی ادر ٹائپ، آپ بس لوگوں کے کام آئیں. اپنی زندگی کو بس سمجھ لیں کہ ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنا عطا کیا تو آپ لوگوں پہ اسپینڈ کریں. اگر ہم لوگوں پہ اسپینڈ کریں گے تو یہ ان ریٹرن، یہ سمجھیے ہماری ایک انویسٹمنٹ ہے جو ان ریٹرن ان فیوچر ہمیں کس بے میں آئے گی کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں، ایسے بندے دیکھے ہیں جنہوں نے اسپینڈ کیا اور وہ آج ان کو مطلب اللہ پاک بہت عطا کر رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایون میں کئی بندوں کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کے پاس گپ شپ لگاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے پاس کس وجہ سے آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں عطا کر رہا ہے. کہتے ہیں ہمیں جو پریشانیاں ٹینشن ہوتی ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، اللہ پاک ہمیں ان سے کیسے نکال دیتا ہے. تو اپنی لائف میں لوگوں کے کام آئیں. جب ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، حقوق العباد جب لوگوں کے ادا کرتے ہیں، اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اور جب انسانوں کے کام آتے ہیں انسان کی اپنی مشکلات حل ہوتی ہیں. تو میں صرف یہ کنسائزلی اب آپ صاحب کو ایک میسج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نماز لازمی آپ سب پڑھیں، اور دوسری چیز لوگوں کے کام آئیں. اب میری آپ نے لائف سٹوری میں نے اپنی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ سب کے ساتھ. تو اس کا مین جو کور مقصد ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ کوشش کریں کہ ڈسیبل پرسنس کو آپ ان کو سپورٹ کریں اپنی کمیونٹی میں. ٹھیک ہے. اب میں ایز اے ڈسیبل اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میں اپنی لائف میں نے اپنی ڈیزیز سے پہلے ڈسیبل کا لفظ مطلب بہت کم سنا ہوگا، یا سنا بھی تھا تو اس پہ مطلب اس طرح اتنا غور نہیں کرتا تھا. لیکن جب اپنی اوپر آ گیا نا، پھر ڈسیبل کا پرسن، میں ڈسیبل گروپس میں ایڈ ہوا ہوں. میں نے اپنا اسپیشل کارڈ بنایا ہے، میں نے اپنا مطلب آئی ڈی کارڈ میرا اسپیشل ہے، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے. تو اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں رہ کے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ایک بہت زیادہ ایڈوانس کنٹری نہیں ہے، لیکن اس کے بینیفٹس مائنر بینیفٹ ہمارے پاکستان میں لیکن ملتے ہیں، مائنر بینیفٹس. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ مزید بتائیں گے، بولیں گے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. فردر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی یوتھ کو ایک موٹیویشن دوں، چاہے وہ فزیکلی ڈسیبل ہیں یا وہ پرفیکٹ ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں یا وہ واٹ ایور اینی ادر فیکٹر، وہ اگر اپنی لائف میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بہتر گزارنا چاہتے ہیں، میں ان کو موٹیویٹ کروں گا. میں اپنے بہن بھائیوں کو موٹیویٹ کروں گا کہ وہ لائف میں کس طرح وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں لوگوں کے کام آ کر یا اینی ادر فیکٹر. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.